بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فوجی عدالتوں کے خلاف 5 میں سے 4 معزز ججز نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ بحث کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ رات ایک ٹی وی پروگرام میں سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے ایک بڑا الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ جن 4 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے اس فیصلے کا جو فائدہ ہے وہ کلبھوشن یادو اور انڈیا کو ہوگا، اور انہوں نے اس کو جوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جب سویلینز کا ٹرائل ہی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے فوجی عدالتوں کے اندر، تو پھر جو موقف کلبھوشن یادو کے حوالے سے بھارت کا ہے تو اس کو پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے جب فیصلے دیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پاکستان کی جب داخلی سلامتی کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور سیاسی اور ذاتی مفاد یا کسی کی ذاتی اور سیاسی انا کے لیے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر انگلیاں جو ہیں وہ لازمی طور پر اٹھتی ہیں۔ اب جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے حکومت سے یہ کہا ہے، یار مقتدر حلقوں سے مراد ہماری فوج ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے نگران حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کرے، اور جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت اب چونکہ وہ نافذ ہو چکا ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو اس کے تحت اب اپیل بھی اگر دائر ہوتی ہے تو وہ بڑا بینچ سنے گا۔ اس سے بڑا بینچ یعنی کہ اگر 5 رکنی بینچ نے سنا ہے تو پھر 6 رکنی یا 7 رکنی بینچ بنے گا، وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گا۔ اب ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی انتہائی افسوسناک یہ پہلو ہے اس بات کا کہ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر اور خاص طور پر فوج پاکستان کے اوپر اور اس کی قیادت کے اوپر جو آرمی چیف ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور کوئی لوگ ہیں اداروں کے، ان کے اوپر تنقید جو ہے ایک فیشن بن گیا ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی شواہد کے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ابھی شیریں مزاری کی جو بیٹی ہیں ایمان مزاری، انہوں نے ایک اور جو ہے وہ گھٹیا حرکت کی ہے، اور ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے ہماری فوج پاکستان کی قیادت کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، دیگر اعلیٰ افسران کے خلاف، وہ انتہائی قابل مذمت ہے اور بے بنیاد قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ پہلے جب لوگ یہ پکڑے جاتے ہیں اداروں کو نشانہ بنانے کے اوپر، ان کے اوپر تنقید کرنے پر، تو پھر جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو حراست میں ہوتے ہیں تو معافیاں مانگتے ہیں۔ لکھ کر معافی مانگی انہوں نے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ جب ان کو پھر ضمانت مل گئی کہ خواتین ہیں تو ابھی پھر جا کر جو ہے انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں، وہ الفاظ بھی نہیں دہرائے جا سکتے، خاتون جو ہے وہ اگر فوجی افسران کی پینٹ اتارنے کی بات کرے، ان کے اوپر بیہودہ قسم کے الزامات لگائے اور ایسے الفاظ استعمال کرے، تو یہ پھر کس کو آپ خوش کر رہے ہیں؟ آپ دشمن کو خوش کر رہے ہیں، اپنے اداروں کو خوش نہیں کر رہے، آپ دشمن کو خوش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ کم ظرف لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو ہے یہ فوج کو انہیں لفظ بولا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اپنے شہریوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یہ اور جنگ نہیں لڑ سکتے، صرف اپنے شہریوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم تو قلم کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آواز کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ کون سی جنگ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو کمزور کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلے ہوئے ہیں؟ تو اس کو بھی جتنی بھی اس کی جو مذمت ہونی چاہیے جو وہ کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ نشے میں ہوتے ہیں یا حالت غیر میں ہوتے ہیں، تو ان کو ان کی این جی اوز اچھا خاصا ان کو مال پانی دیتی ہیں، تو وہ ان کو بھی انہوں نے پھر ان سے بھی مال بٹورنا ہوتا ہے نا، تو وہ اسی صورت میں آتا ہے کہ جتنی بڑی آپ گالی فوج کو دیں گے اتنے زیادہ ڈالر اور پاؤنڈ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ ایمان مزاری جس انسانی حقوق کے نام کے اوپر جس طرح کی تنظیمیں چلاتی ہیں، پہلے بھی ان کا تعلق، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ملک دشمن عناصر ہیں اور پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے والے، وہ جو ایک گروپ پچھلے دنوں وہ ترنول میں بھی انہوں نے دیا تھا، پی ٹی ایم والے، انہوں نے جو دھرنا دیا، جو احتجاج کیا تھا، ان کے ساتھ جا کر یہ مل گئی اور پکڑی گئیں، بڑی مشکل سے پھر ان کی ضمانت ہوئی، معافیاں تلافیاں کر کے ابھی پھر وہی لینگویج استعمال کر دی۔ ہاں جی، تنقید کریں، بالکل کریں، جتنی مرضی آپ نے ہے وہ کرنی ہے وہ کریں، تو لیکن ایک شائستگی کے انداز میں کریں، اور
لب و لہجہ اپنا ایسا رکھے کہ آپ کی وہ تنقید جو ہے اس کو وہ برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیہودہ قسم کے الزامات لگائیں گے تو پھر اس کے اوپر ریئیکشن بھی ہوگا، اور ان کی والدہ کو تو سیریس قسم کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے بھی اس قسم کی زبان استعمال کی۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے بارے میں کیا نہیں کہا تھا اس محترمہ نے، گالی تک دی تھی، اور ابھی بھی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے گالیاں ہی دی ہیں۔ میں نے وہی بات کہی نا کہ وہ گالیاں دہرائی نہیں جا سکتی، تو وہ اس کی میں بات کر رہا تھا فوجی عدالتوں کی۔ تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جس طرح کے اس وقت پاکستان کے مخصوص حالات ہیں، خاص طور پر جو ہمارے داخلی اور خارجی سلامتی کے چیلنجز ہیں، اس سے ہم نمبر ازما ہیں، اور جو دشمن قوتیں ہیں روایتی طریقوں سے پاکستان کی سلامتی کے درپے ہیں، تو پیش نظر قومی سلامتی کے لیے اٹھائے جانے والی اقدامات کو عوامی، معاشی اور اس سے بھی زیادہ قانونی سپورٹ اور تحفظ کی ضرورت رہتی ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، تو اس سے تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے جو بین الاقوامی سہولت کار ہے، ان کے لیے یہ تو ایک حوصلہ افزا خبر ہے، کیونکہ ہماری قوم اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کا راستہ روکا ہے۔ وہاں پر ہمارا جو قانونی نظام ہے، جو سویلین قانونی نظام ہے، اس کے اندر سکم موجود ہے، اور ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی بھی حوصلہ شکنی وہ کرتا ہے۔ اور جو یہ بات بھی ماضی میں واضح ہو چکی ہے کہ سویلین جب ہم نے یہ خطرناک، انتہائی خطرناک دہشت گرد پکڑے، ان کا ٹرائل ہوا سول عدالتوں میں، تو پھر ان کو سول عدالتوں کی طرف سے ریلیف ملتا رہا، اور اسی ریلیف کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے جو شور زدہ علاقوں میں دہشت گردی کا جو شکار معصوم عوام تھے، وہ خوف اور قانونی پیچیدگیوں کی بدولت سخت مایوسی کا شکار ہوئے، جس کا براہ راست اثر دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر بھی پڑا۔ اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کی طرف سے جس خوشی کا اظہار کیا گیا، اس کو بھی کسی طور پر بھی نظر انداز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ افواج پاکستان اور اس نوعیت کے حساس اداروں میں کثیر تعداد میں سول ملازمین مختلف عہدوں اور حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ان سویلین ملازمین میں کوئی ملکی سلامتی کے خلاف ملوث پایا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی ہماری سول عدالتوں کے غیر مؤثر اور فرسودہ کارروائیوں کی بدولت سزا سے پھر وہ محفوظ رہے گا؟ حساس اداروں میں کام کرنے والے افراد کو اگر یہ پتہ ہے کہ کسی ملک دشمن کارروائی میں ملوث ہونے کے باوجود وہ قانونی شکنجے میں نہیں آئے گا، تو اس کے لیے غیر ملکی متحرک ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں اعلی کار بننا بہت آسان ہوگا۔ کیا سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹس کے بارے میں یہ فیصلہ ایسے عناصر میں موجود سزا کے خوف میں کمی کا باعث نہیں بنا؟ پھر آپ دیکھیں کہ ماضی قریب میں کچھ ریٹائرڈ فوجی حضرات اپنے ذاتی، مالی اور سیاسی مفادات کی وجہ سے فوج کے خلاف جو ہرزہ سرائی میں ملوث پائے گئے۔ کیا یہ فیصلہ اس رجحان کو مزید تقویت نہیں دے گا؟ افواج پاکستان سے منسلک رہنے کی وجہ سے ان افراد کے کیے گئے جھوٹے پروپیگنڈے اور بے بنیاد باتوں کو بھی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے؟ کیا یہ ان کی ہرزہ سرائی افواج پاکستان اور اس سے منسلک حساس اداروں کو کمزور نہیں کرے گی؟ کیا ہماری سول عدالتیں ان افراد کی سرکوبی کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں؟ اور کچھ نام نہاد دانشور فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل ختم کرنے کو سویلین بالادستی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ دانشور اچھی طرح جانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں بھی سویلین کے ٹرائل کو ختم کرنے، فوجی عدالتیں نہ صرف آئین کے تابع ہیں بلکہ ان کے فیصلوں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق بھی موجود ہے، اور ان حقائق کا ادراک رکھنے کے باوجود یہ نام نہاد قانونی ماہرین عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، تو یہ صرف ان کے اندر افواج کے لیے جو بغض ہے اور کینہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فوجی عدالتیں بین الاقوامی انڈیکس پر 7ویں نمبر پر ہیں، جو اس کی استداد کار کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن جو سول عدالتیں ہیں اس کی کارکردگی کسی سے چھپی نہیں ہے، 136ویں نمبر پر ہمارے موجود ہیں۔ کیا ایک فعال اور مستحکم نظام والے ادارے کو ایک فرسودہ اور سست روی کا شکار ادارے کے تابع کیا جانا عقل مندی قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔